رمضان. Welcome, Ramadan. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر گفتگو چل رہی تھی. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم ذرا غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ سنو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں. پورا دن روز کانٹینیوس روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، قیام لیل. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ اطلاع صحیح پہنچی ہے. قال فلا تفعل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. سم، روزہ رکھو، وافطر، اور روزہ نہ بھی رکھو. یعنی روزہ رکھو کچھ دن روزہ نہ رکھو. مستقل روزہ رکھنا صحیح نہیں. وقم ونم، اور قیام لیل کرو اور رات میں سو بھی. یہ نہیں کہ پوری رات قیام لیل کر رہے ہیں، قیام لیل کرو اور سو بھی، دونوں چیز کرو توازن کے ساتھ. آپ نے جو باتیں آگے فرمائی ہیں ہم سب کے لیے مشورہ. آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. آپ نے ایک بات اور فرمائی، لا صام من صام الدہر، جس نے صیام دہر رکھا، جس نے مستقل روزے رکھے، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا. یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اسلام کی تعلیمات اعتدال پر ہے، میانہ روی پر ہے، بیلنس پر ہے، بیلنسیو زندگی ہو. مستقل روزہ آدمی رکھے گا تو بہت سارے حقوق نہیں پورا کر سکتا. مستقل قیام کرے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، بہت سارے حقوق نہیں ادا کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ لا صام من صام الدہر، جس نے صوم دہر رکھا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا. صوم ثلاثۃ ایام کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا. صوم الدہر کلی، گویا کی پورے زمانے کا روزہ ہے. صوم الدہر یعنی پورے ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ہے. صوم الدہر اسے ملے گا اس کا ثواب. اب بتائیے مہینے میں اگر آدمی 3 دن روزہ رکھ لے تو یہ ثواب اس کو مل جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھو. وقرأ القرآن فی کل شہر، اور قرآن پڑھو ہر مہینے میں. اصلاً کیا تھا، رات بھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیام لیل کرتے تھے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے تو اس میں قرآن اتنا پڑھتے تھے، وہ اتنا زیادہ قیام لیل ان کا ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی جو کوانٹیٹی ہے، اس کی جو تعداد ہے آیات کی، وہ بڑھ جاتی تھی، غیر معمولی ہو جاتی تھی. وہ تو کہا وقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فی کل شہر، ہر مہینے میں ایک بار. قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کرو. قل تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اطیق اکثر، میں اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں. اللہ اکبر، ایک مہینے میں ہمارا قرآن ختم ہو پاتا ہے؟ لیکن جس کو لگن ہو، جو جٹ گیا ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر کے رہیں گے، تو قرآن مجید سے اس کی رغبت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیام لیل جب کرتا ہے، رات کی تہجد میں اٹھ کر کے جب عبادت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو قرآن مجید پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے سے جلدی میں ختم کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، میری استطاعت اس سے زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا تو پھر ایسا کرو کہ تم صوم داؤد رکھو. صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ. داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزے سے رہنا، ایک دن روزے سے نہیں رہنا.
अल्टरनेट डेज। तो कहा सुम अफजल सौम, सबसे अफजल रोजा सौम दाऊद है, वो तुम रखो, यानी सियाम यौम व इफ्तार यौम, एक दिन रोजा रखना, एक दिन रोजा ना रखना, इफ्तार करना। वक़रा फी कुल्ल सबअ लयालिन मर्रतन, और सुनो कि तुम कहते हो कि मैं ज्यादा इस्तात रखता हूं, तो 7 रातों में एक मरतबा कुरान मजीद खत्म कर लिया करो। वक़रा फी कुल्ल सबअ लयालिन मर्रतन, और कुरान मजीद पढ़ो 7 रातों में एक बार उसकी तकमील कर लो। और आगे फरमाया वला तजिद अला दालिक, इससे आगे नहीं करना है, नहीं करना है। कितने सहाबे किराम ऐसे थे जो खैर के कामों में आगे बढ़े हुए थे। आपने देखा कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही नेक और बहुत ही परहेजगार सहाबी थे। उन्होंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें इससे आगे नहीं जाना है। इससे कई चीजें मालूम होती हैं। एक चीज तो ये कि हमको अपना जायजा लेना चाहिए कि हम कुरान मजीद के सिलसिले में, रोजों के सिलसिले में कहां खड़े। दूसरा ये कि हम तमाम कुरान मजीद के ताल्लुक से जो रवैया हमारा है वो ये कि अगर पढ़ते भी हैं तो जल्दी 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 जल्दी, जिसको हम समझते नहीं हैं, वो रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल खैर की भी एक लिमिटेशन रखी है और ये कहा है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक अदा करने में नवाफिल का एहतमाम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकाम बुलंद हासिल करने के चक्कर में, उसके सिलसिले में तुम्हारी कोशिश इतनी ना हो जाए कि तुम हुकूकुल इबाद ना अदा कर सको, बंदों के हक ना अदा कर सको। तुम्हारा जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे आंख का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जो दोस्त अहबाब मिलने जुलने वाले जो आते हैं तुम्हारे पास, उनका भी तुम्हारे ऊपर हक है। तो इसमें दीन और शरीयत की जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, उसका भी पता इस हदीस से, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस से उन सारे पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमारी ये दिली तमन्ना होनी चाहिए और उसके लिहाज से अमल भी होना चाहिए कि हम कुरान मजीद के साथ जो हमारा रवैया है वो बेहतर हो। हम वक्त निकालें, वक्त को मेहनत करें, अपने आप को यकसू करें, कुरान मजीद का जो हक है उसको अदा करने के लिए हम फिक्रमंद हों। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब हम कुरान मजीद के जो हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं उसकी तफसीलात में चलते हैं। कुरान मजीद का हक हमारे ऊपर क्या है, ये बात हम जानते हैं। मजीद यादें की जरूरत है कि क़यामत के दिन कुरान मजीद सिफारिशी बनकर के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बार इलाहा, इसको मैं रात में सोने नहीं देता था, ये उठता था, तेरी बारगाह में हाजिरी देता था, खड़ा होता था और मुझे पढ़ता था, मेरी शफात कबूल कर। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुरान मजीद का हक नहीं अदा किया होगा, जो कुरान मजीद को पढ़ते नहीं होंगे, जो कुरान मजीद को समझते नहीं होंगे, जो कुरान मजीद पर अमल नहीं करते होंगे, जो कुरान मजीद के पैगाम को पहुंचाने का काम नहीं कर रहे होंगे, जो कुरान मजीद इस दुनिया में गालिब हो तब सारे मसाइल हल होंगे, इसके लिए फिक्रमंद नहीं होंगे, कुरान मजीद उनके खिलाफ फरियादी बनकर के खड़ा हो जाएगा और कहेगा बार इलाहा, दुनिया में बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, अगर नहीं पढ़ा इन्होंने तो मुझे। दुनिया में बहुत सारी चीजें समझते थे, अगर उन्होंने नहीं समझा तो मुझको। दुनिया में बहुत सारी चीजों को ये पहुंचते ही इनके पास फैलाने का काम करते थे, अगर इन्होंने नहीं किया तो मेरे साथ बार इलाहा मेरी फरियाद सुन ले और इनको जन्नत में दाखिल मत करना। ये वक्त खुदा न खास्ता हमारी जिंदगी में ना आए। मेरे दोस्तों और साथियों, उसके लिए हम तमाम को संजीदगी से अपना जायजा लेने की जरूरत होगी और कुरान मजीद के बारे में जो हमारा रवैया है उसके सिलसिले में हमें गौर फिक्र करना होगा। कुरान मजीद का सबसे बड़ा और सबसे अहम और सबसे पहला हक यह है कि उसकी तिलावत की जाए। तिलावत का जो लफ्ज है और तिलावत की जो टर्म है, उसकी इस्तिलाह है, किताब और सुन्नत में उसके माने सिर्फ तिलावत करने के नहीं होते। किताब और सुन्नत में उसके माने होते हैं पढ़ना, समझना, जिंदगी में नाफिज करना। लेकिन उर्दू में तिलावत के माने आमतौर पर रीडिंग होता है, पढ़ना, किरात। किरात भी हमारे यहाँ तजवीद को कहते हैं। तो मैं यहाँ जो उर्दू में आमतौर पर राइज है उसके बारे में आपके सामने थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि तिलावत का मतलब यह है कि कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद थ्रू रीडिंग, कुरान मजीद पढ़ना, जो उसके आदाब हैं, जो उसका तलफ़ुज़ है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ पढ़ना। कुरान मजीद का सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे अहम हक़ ये है कि उसकी तिलावत की जाए। हम कुरान मजीद पढ़ें, अरबी जो मतन है उसको एहतिमाम के साथ पढ़ें, तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन हमारा सही हो। कुरान मजीद का पहला हक़ ये है कि उसको सही तौर पर पढ़ा जाए। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर
وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ پہلی جو وہی نازل ہوتی ہے سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کے نام کو لے کر کے، اس کے نام کی ابتدا کر کے تم پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کی بات ہے، سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا، پڑھ سے ہوئی۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، قرآن مجید کی آیات۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، یعنی امیوں کے اوپر، جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر، آیات ہی اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا کام تھا، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تلاوت کتاب کرنا، تلاوت آیات کرنا۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم تلاوت آیات کریں، تلاوت قرآن کریں، تلاوت کتاب کریں۔ ایک جگہ اور فرمایا قرآن مجید میں ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کر دیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی، اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اب وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو قرآن مجید کے حقوق پر چل رہی ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم قرآن مجید پڑھیں، عربی جو متن ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، پروننسیشن ہمارا صحیح ہو۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ پہلی جو وہی نازل ہوتی ہے سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کے نام کو لے کر کے، اس کے نام کی ابتدا کر کے تم پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کی بات ہے، سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا، پڑھ سے ہوئی۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، قرآن مجید کی آیات۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، یعنی امیوں کے اوپر، جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر، آیات ہی اس کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا کام تھا، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تلاوت کتاب کرنا، تلاوت آیات کرنا۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم تلاوت آیات کریں، تلاوت قرآن کریں، تلاوت کتاب کریں۔ ایک جگہ اور فرمایا قرآن مجید میں ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کر دیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی، اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ تلاوت کے معنی پڑھنا، سنجیدگی کے ساتھ بیان کرنا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کے پڑھنے میں ثواب ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح انداز سے کریں۔ ایک جگہ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا اللہ رب العزت نے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں اور ان کو سراہا ہے۔ کیا کہا ہے؟
وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے علی الاعلان، دونوں شکلوں میں، چھپا کر کے اس کو اور ظاہر کر کے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں جس میں خسارہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ پہلی چیز جو یہاں بتائی گئی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بندے مومین کی صفات میں سے، ہماری صفت بھی یہ ہونی چاہیے، آپ کی صفت بھی یہ ہونی چاہیے کہ تلاوت کلام پاک کے سلسلے میں ہم رغبت کا ثبوت دیں، دلچسپی ہم لیں، مداومت اس پر کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا لحاظ ہے کہ جلدی جلدی نہ پڑھا جائے۔ ایسا پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ کم پڑھیے، صاف پڑھیے، کم پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے، کم پڑھیے، سکون اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیے، کم پڑھیے، وقار اور شائستگی کے ساتھ پڑھیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی اس کو یاد کرتے تھے۔ شوق تھا، ذوق تھا، تڑپ تھی، حوصلہ تھا، وارفتگی تھی کہ جلدی اس کو محفوظ کر لیں، ایسا نہ ہو گرفت سے نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ جلد بازی مت کیجیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے آپ کے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کے ساتھ آپ جلدی مت کیجیے اس سے قبل کہ آپ کی طرف وحی ختم نہ کر دی جائے۔ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی آنے لگی، ایک آیت اتری، دوسری آیت اتری، تیسری آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو ایبزارب کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے ساتھ جلدی مت کیجیے، وحی پوری ہو جانے دیجیے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھ دینا، اس کا پڑھنا، یہ دونوں ہمارے ذمہ ہے۔ ہم آپ تک پوری بات پہنچا دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ ہم کو اس سے عبرت یہ ملتی ہے کہ ہم کو قرآن مجید جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید آپ جلدی پڑھتے ہیں تو حروف دب جاتے ہیں، کبھی آپ جلدی اگر پڑھیں گے تو کوئی لہجہ جب بدل جاتا ہے تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے، بعض حروف سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور جلدی پڑھنے سے آدمی کو اس کے معنی اور مطالب کا استحضار بھی نہیں ہوتا، اور جلدی پڑھنے سے آدمی کو جو ثواب ملنا چاہیے وہ پورا ثواب نہیں مل پاتا۔ بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یاتی یوم القیامہ، قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا، شفیعا لاصحابی، اپنے اصحاب کی شفاعت کرتا ہوا۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا، ان کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کاش قرآن مجید ہماری شفاعت کرے، تو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ پہلا حق ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں، مومنین اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شیوا بنا لیں، وتیرہ بنا لیں، عادت بنا لیں، روٹین میں شامل کر لیں۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ جائے، کوئی رات ہماری ایسی نہ جائے کہ قرآن مجید پڑھے بغیر ہم گزاریں، خلا محسوس ہو ہماری زندگیوں میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، صحیح الجامع۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن کے صاحب سے کہا جائے گا، مطلب قرآن والے سے کہا جائے گا، مفہوم قرآن مجید سے جس کو زیادہ شغف ہے، قرآن مجید کو جو زیادہ پڑھتا ہے، قرآن مجید سے جس کو دلچسپی زیادہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کی انسیت زیادہ ہے، اس شخص سے کہا جائے گا قیامت کے دن، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری جنت ہے، یہ جنت تیرے لیے بنائی سواری گئی ہے، اب تیرے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے۔ ہر آدمی سے کیا کہا ہے؟ یہ فلاں منزل آپ کی، یہ فلاں درجے آپ کے ہیں، اور وہ بھی ہر جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ تا حد نگاہ اس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت، کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا، کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن مجید سے جس کو زیادہ شغف ہے، قرآن مجید والا جو ہے، اس شخص سے یہ کہا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا یہ جنت ہے، تیرے لیے بنائی سواری گئی ہے، اقرا ورتق، پڑھ، قرآن مجید میں سے تو پڑھ اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ آگے فرمایا گیا ورتل
کما کنت ترتل فی دنیا، ترتیل کے ساتھ پڑھ، سکون سے پڑھ، اطمینان سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، رک رک کے پڑھ، اطمینان سے پڑھ، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت گواہی دیں گے کہ دنیا میں تو ایسے پڑھتا تھا، ایسے پڑھ۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل، تمہارا رکنا، تمہارا قیام وہ آخری آیت ہے جہاں تک پڑھتے ہوئے جائے گا۔ پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا، منزلیں طے کرتا جا، تیرا ٹھکانہ آخری آیت پر ہے۔ اب قرآن مجید اگر آدمی پڑھے گا دنیا میں تو ویسے ہی آخرت میں انشاءاللہ پڑھے گا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ نکلتی ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم حفظ بھی کر لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن جب کہا جائے گا ہم سے کہ اقرا ورتقے، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، منزلیں طے کرتا جا، تو جس کو جتنا یاد ہوگا وہاں پڑھ کر کے رک جائے گا، آخری منزل تک آخری آیت جو پڑھے گا وہ آخری منزل ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے اس انداز کا ربط رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں اس کو اتارتے جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرتے جاتے ہیں، اور ان کے سینے میں ایک وافر ذخیرہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کلام کا۔ کتنے بدنصیب ایسے ہیں جن کو دو چار صورتیں تک یاد نہیں ہیں۔ موقع ہے محترم ناظرین، ابھی شاید اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ کیا ہے، ہمارے پاس مہلت عمل ہے، مبارک ایام اور لمحات ہیں۔ عزم کیجئے کہ ہمیں اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اگر ہمارے سینوں میں نہیں ہے تو ہم قرآن مجید اپنے سینوں میں لائیں گے، اپنے سینوں کو مزین کریں گے اس سے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بندے کا جو منزل ہے، بندے کا جو مرتبہ ہوگا وہ قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں جتنا اسے یاد ہوگا، جتنا وہ محفوظ کیے ہوئے ہوگا، اس کی روشنی میں وہ اوپر چڑھتا جائے گا۔ قرآن مجید کے حقوق بے شمار ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Aumentar the Quran, it is Ramadan.